وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. یہ سورہ انبیاء کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے نوازا تھا. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیسے بت ہیں جن کا تم اعتکاف کرتے ہو، تو قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ اس کام کو کرتے ہوئے ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا ہے. محترم حاضرین، قوم ابراہیم یہ دنیا کے اندر ان قوموں میں سے ایک قوم ہے جس نے شرک کو دنیا میں پھیلایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم ابراہیم کا ذکر کیا اور قصے کو بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بننے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے جوانی ہی کی عمر میں ان کو ہدایت عطا کی، تبھی سے انہوں نے اپنی قوم کے شرک کا مقابلہ شروع کر دیا. پورا قصہ جانتے ہیں. جب آنکھ کھولا، اللہ نے سمجھداری عطا کی تو دیکھا کہ باپ خود بتوں کو بناتا تھا اور قوم میں اسے فروخت کرتا تھا. تو باپ کو نصیحت کی، باپ نے بات نہ مانی تو قوم والوں کو نصیحت کی. جب قوم والوں نے بھی بات نہ مانی تو انکار منکر کے 3 طریقوں میں سے اس طریقے کو اپنایا جسے اسلام اپنانے کا حکم دیتا ہے. وہ ہے ہاتھ کے ذریعے کسی منکر کا ازالہ کرنا. لہذا دیکھا کہ قوم کے لوگ جب نہیں مان رہے ہیں اور وہ عید کے خاطر گاؤں سے باہر گئے ہیں تو پہنچے اس بت خانے میں پہنچے جہاں بتوں کی ایک لمبی قطار تھی. ساری بتوں کو ایک بعد دیگر کلہاڑی سے توڑ دیا اور جو سب سے بڑا تھا اس کے گلے میں اسی کلہاڑی کو رکھ کر واپس چلے آئے. وہ قوم والے جن خداؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ گاؤں سے باہر عید منانے گئے تھے، آ کر دیکھا تو وحشت میں پڑ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی باتیں کیا کرتا تھا، لہذا اسے لایا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. پوچھا گیا کیا آپ نے یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اپنے خداؤں ہی سے پوچھو، وہ بہتر بتائیں گے کہ یہ معاملہ کس نے کیا. قوم والے تب بھی نہ سمجھے، بلکہ وہ بت پرستی میں ایسے مبتلا تھے کہ آخرکار جب وہ ہار گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا ارادہ کیا. آگ جلائی گئی. آگ جلانے کے بعد اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا. اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے. لہذا وہ آگ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی. اتنا سب قوم والوں نے دیکھا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لا پائے. محترم حاضرین، اسی قصے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر کیا ہے. اس آیتوں سے، اس قصے سے جو بنیادی طور پر ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں، سب سے پہلی نصیحت اللہ نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کہ یہ بت کیا ہیں جس کے بازو میں بیٹھ کر تم اعتکاف کرتے ہو، اس کے پاس لگے رہتے ہو. یہ بات جان لیجئے کہ شرک جو دنیا میں پھیلا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ قبر پرستی اور بت پرستی ہے. یہاں جس بت پرستی کا ذکر کیا گیا، قوم ابراہیم کیا کرتے؟ ان کے پاس کچھ معبود تھے، کچھ قبریں تھی، کچھ درخت تھے، لہذا درختوں کو انہوں نے مقدس مانا، پتھروں کو مقدس مانا. اس کے پاس جاتے، عبادت کی نیت سے انہیں چڑھاوا چڑھاتے. تو چاہے ایک نبی ہو یا غیر نبی ہو، یہ اسلام کا کبھی مزاج ہی نہیں رہا ہے کہ اسلام نے بت پرستی کے کسی طریقے کو جائز قرار دیا ہو.
لہذا قبر پرستی ہو، اولیاء کی پرستش ہو، یہ ہمیشہ اسلام کے اندر حرام رہی ہے، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ جیسے آپ کے سامنے اس سے پہلے بتایا گیا کہ دو قومی شرک کے مسئلے میں اصل ہیں، انہی دو قوموں سے دو الگ طرح کا شرک یہ پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ سب سے پہلے قوم نوح نے نیک لوگوں کو اتنا نیک سمجھا کہ ان کی عبادت کرنے لگے، انہیں اللہ کے برابر سمجھا، تو اس اعتبار سے قوم نوح یہ خالص بت پرست قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ نہ ہم ود کو چھوڑیں گے، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ یہ 5 نیک لوگ تھے جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیک لوگوں کو ان کے مقام سے اتنا نہ آگے بڑھایا جائے کہ انسان ان کے سامنے جھکنے لگ جائے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ قوم نوح کے 5 نیک لوگوں کے نام تھے، جب وہ ہلاک ہو گئے شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کہ یہ نیک لوگ تھے، جہاں بیٹھتے تھے ان کی تصویریں، ان کے پتھر وہاں پر گاڑ دو۔ ظاہر میں اچھا لگا کہ عبادت کو کرنے کا طریقہ ہے، لوگوں نے کیا۔ جب یہ لگانے والے چلے گئے، بعد والوں سے شیطان نے کہا کہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، اسے بھی کیا گیا۔ جب یہ بھی چلے گئے تو ان کی آنے والی نسل سے شیطان نے کہا یہی تو وہ خدا ہیں جن کی تمہاری باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ اس طرح دنیا میں شرک آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو منع کیا اور کہا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اپنے دین کے مسئلے میں تم غلو نہ کرو۔ اور یہود و نصارہ نے یسی لوگوں کو مقدس سمجھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے چند معجزے کیا عطا کیے، نصارہ نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس غلو سے منع فرمایا۔ یہی وہ غلو ہے جو نیک لوگوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں جب لوگوں نے کیا تو انہوں نے انہیں ایسی کرامتوں کا حقدار سمجھا جس کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایاکم والغلو فی الدین، کہ دین کے مسئلے میں تم غلو کرنے سے بچنا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین، کہ اس سے پہلے جو قومی ہلاک ہوئی ہیں اس کی ایک وجہ دین میں غلو ہی تھی۔ محترم حاضرین، ایک غلو کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے نیک لوگوں کی، اپنے علماء کی یا انبیاء کی بیجا تعریف کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بعض علماء کی تعریف میں یا اپنے اولیاء کی تعریف میں آقاؤں کے آقا، سیاح مشرق و مغرب، سرداروں کے سردار، اس طرح کے الفاظ علماء کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ علماء کی شان میں غلو ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے ولی کی مغفرت کا دعویٰ بھی کرے یہ بھی ان کے حق میں غلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا، آپ نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم، کہ جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے مقام کو ان کے مقام سے بڑھا کر پیش کیا، تم میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہوں، تو کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ آپ کو پسند نہیں تھا کہ آپ کی شان میں کوئی تعریف کرے۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے انت سیدنا وابن سیدنا، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے کہا السید هو اللہ، سید یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعریف پسند ہونا یہ بذات خود ایک عیب کی بات ہے، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ مجلس میں آئے اس کی عزت کے لیے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، یعنی اس کی دل میں اس سے خوشی ہوتی ہے، تو ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں بلندی اور تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ محترم حاضرین، اسی طرح ہم دیکھیں کہ اولیاء کی تصویر بنانا، نیک لوگوں کے ناموں کو پتھروں پر لکھنا، یہ سارے وہ کام تھے جسے قوم نوح نے کیا اور دنیا کے اندر شرک کو پھیلا کر رکھ دیا۔ محترم حاضرین، بات کریں آگے قصے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، تو ان کی ایک ہی دلیل تھی کہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا۔ جیسے آج بہت سارے نام نہاد مسلمان جب انہیں تعویذ سے منع کیا جاتا ہے، اولیاء کے شان میں گستاخی یا یوں کہیے ان کے شان کو بڑھانے سے منع کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے ایسے ہی کرتا دیکھا تھا۔ کیا قرآن و سنت باپ دادا کے منہج سے چلتی ہے یا قرآن و سنت کے اصول پر چلتی ہے؟
اسی لیے دیکھیں کہ جب لوگ جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا. اللہ کہتا ہے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. جہنمی جہنم میں کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے ہمارے سرداروں کی بات کو مانا، ہم نے ہمارے بڑوں کی بات کو مانا اور انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا کر رکھ دیا. باپ دادا کی اندھی تقلید یا اسی طرح اپنے نیک لوگوں کی اندھی تقلید یہ بغیر حجت ہے، یہ دین کے مسئلے میں کوئی حجت نہیں ہے. اللہ رحم فرمائے، ہدایت دے ایسے مسلمانوں کو جو اس طرح کے وسیلے کہیں یا اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں خیر اور شر کے ترازو کو توڑ دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ. حضرت ابراہیم نے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا. چال کیا چلی؟ سارے بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا. یہ حدیث بتاتی ہے، یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جب انسان کے پاس پاور ہو کہ وہ کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے بدل سکتا ہے تو اسے ہاتھ سے بدلنا چاہیے، وہاں صرف زبان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے اندر گھر کا بڑا ہے، باپ ہے، بیٹا شرک میں مبتلا ہے، تعویذ گنڈے میں پڑا ہوا ہے، بدعات میں مبتلا ہے، زنا میں مبتلا ہے، لیکن باپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ کے بیٹے کی عزت و تکریم کرتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو آدمی کسی برائی کو دیکھے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا، دل سے انسان کو اس برائی کو روکنا چاہیے. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نازل کرتے ہوئے کہا کہ آگ تو حضرت ابراہیم پر کیا ہے؟ ٹھنڈی ہو جا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری کائنات کا نظام ایک طریقے سے چلتا ہے، لیکن اللہ کے کچھ نیک بندے جب اللہ ان کو پسند کرتا ہے تو بسا اوقات اللہ کائنات کے نظام کو بدل دیتا ہے. آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام سلامتی نہیں ہونا ہے، مگر حضرت ابراہیم یہ اللہ کے ایسے خلیل تھے کہ اللہ نے آگ کی فطرت کو بدل دیا. لہذا آپ تصور کریں کہ حضرت ابراہیم نے بھروسہ کس پر کیا اپنی جان بچانے کے لیے؟ کیا موٹے کپڑے پہنے یا آگ سے بچے؟ انہوں نے بھروسہ اس ذات پر کیا جو آگ کا اور ان سارے لوگوں کا مالک ہے. تو لہذا انسان کا توکل بسا اوقات یہ آسمان و زمین کی فطرت کو بدل دیتا ہے. محترم حاضرین، حضرت ابراہیم سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتوں کو کس نے توڑا تو کہتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ یہ سارا ماجرا یہ اس بڑے بت نے کیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ کام حضرت ابراہیم نے کیا تھا. حضرت ابراہیم نے آخرکار ایسا کیوں کہا جو حقیقت پر نہیں تھا؟ تو تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم ان کو بتانا چاہتے تھے، ان کے ذہن کو لے جانا چاہتے تھے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ بہت سارے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا بڑا بت ان چھوٹے بت سے ناراض تھا کہ میں بڑا ہوں، مجھے چھوڑ کر ان کی عبادت کی جاتی ہے، لہذا مارے غصے میں اس بڑے نے ان سب کو توڑ دیا. یا دوسری دلیل یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ اتنا بڑا بت ہے، یہ اپنے چھوٹوں کو نہیں بچا سکا، تم انسانوں کو یہ بت کیا بچا پائیں گے. یہ دونوں پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فعل کے ذریعے کر کر دکھائے تھے. آگے اللہ فرماتا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو جلا دیا جائے اور اپنی بتوں کی مدد کی جائے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، یہ باطل کا طریقہ رہا ہے کہ جب باطل دلیل سے نہیں جیت سکتا تو وہ ہاتھا پائی پر اتر آتا ہے. اس لیے آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جب وہ قرآن کی حدیث کی دلیل نہیں پیش کر پاتے ہیں، کسی مسئلے میں اٹک جاتے ہیں تو لڑائی جھگڑا پر آمدہ ہوتے ہیں، اور یہ باطل انسان کے باطل ہونے کی زندہ دلیل ہے. لہذا حضرت ابراہیم نے دلیل دی، کوئی جواب قوم کے پاس تھا؟ کوئی جواب نہیں تھا، تو انہوں نے حق کو دبانے کے لیے ہاتھا پائی کا معاملہ کیا، اور یہی کام مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تھا. اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے بتاتے، بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. اب انہیں تکلیف ہو گئی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں روک پا رہے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی کو مارنا شروع کیا، آپ کو ستانا شروع کیا، آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قتل کرنے تک کا ارادہ کیا. محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ قوم ابراہیم حضرت ابراہیم سے کتنی نفرت کرتی تھی کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو صرف قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا،
اگر مار دیتے تو ان کا جسم باقی ہوتا، اسے زمین میں گاڑا جانا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ نہ حضرت ابراہیم رہے نہ ان کے جسم کا ایک ٹکڑا باقی رہے، سب جل کر خاک ہو جائے۔ یہ سزاؤں میں سب سے بری سزا ہے، اس لیے اسلام نے منع کیا کہ کسی کو آگ کی سزا نہیں دی جائے گی، یہاں تک کہ ایک جانور ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے کہا لا يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ کی سزا صرف آگ کا رب دے سکتا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ آگ کی سزا یہ جہنم میں رکھی گئی، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی اور سزا نہیں ہے، اور یہی سزا قوم ابراہیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینا چاہا۔ امام ابو العالیہ رحمہ اللہ علیہ یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَقُلْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ لَكَانَ بَرْدَهَا بَاقِيًا إِلَى الْأَبَدِ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آگ تو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا تو قیامت تک کے سارے لوگوں کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اللہ نے صرف حضرت ابراہیم کہا تو آگ صرف حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ محترم حاضرین، آگے سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باپ اور بیٹے کا ذکر کیا جو دونوں نبی تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام تھے۔ بڑا مشہور قصہ ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے قصے کو یاد کرو جب انہوں نے کیا ہے ایک کھیت کے مسئلے میں فیصلے کو سنایا۔ ایک آدمی کی بکریاں کسی کے کھیت میں داخل ہو گئی، جب یہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم وہاں پر موجود تھے، ہم انہیں سن رہے تھے۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو مسئلے کو سمجھا دیا اور ہم نے ان دونوں کو حکمت اور علم سے نوازا تھا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک کھیت والا آیا، وہ کہنے لگا کہ میری کھیت اور فصل بالکل اچھی تھی، رات میں ایک بکری والا اس کی بکریاں میرے کھیت میں داخل ہوتی ہیں اور میری اچھی اناج کو برباد کر دیتی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا کیونکہ ان بکریوں نے تمہارے اناج کا نقصان کیا ہے، لہذا یہ بکریاں تم رکھ لو اور لہذا اپنا نقصان پورا ہو جائے گا۔ اب یہ بکری والا اس بات سے راضی نہ ہوا اور لوٹ کر حضرت سلیمان کے پاس آیا۔ اب حضرت سلیمان نے جب معاملے کو سنا تو حضرت سلیمان نے بھی ایک فیصلہ کیا، کہا کہ یہ بکریاں اس کھیت والے کو دی جائیں گی، یہ کھیت والا ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے گا، اس کے دودھ سے، اس کے بچے سے، اور یہ کھیت اس دودھ والے کو دیا جائے گا تاکہ دودھ والا اس کھیت کو ویسا ہی کرے جیسے حقیقت میں وہ تھا، اور تب تک یہ بھی کھیت سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو حقیقت میں مسئلے کو سمجھا دیا تھا۔ تصور کریں کہ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، دونوں نبی ہیں اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے نوازا ہے، اس کے بعد بھی ایک کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ دونوں کے فیصلے میں کیا فرق تھا، حضرت داؤد نے سزا دیتے ہوئے فیصلہ کیا، یعنی کھیت والے کے کھیت میں جب بکریاں داخل ہوئی تو انہوں نے بکری والے کو سزا دی اور سزا دے کر فیصلہ کیا، مگر حضرت سلیمان نے سزا نہیں دی بلکہ دونوں کی اصلاح کے طور پر فیصلہ کیا۔ کھیت والے کی اصلاح یہ کی کہ تم بکریاں لے لو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور بکری والے کی اصلاح کی تم کھیت لے لو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ بہت سارے معاملے میں اگر انسان کو فیصلہ لینا ہو جہاں سزا بھی دی جا سکتی ہے اور اصلاح بھی کی جا سکتی ہے تو انسان کو ہمیشہ اصلاحی پہلو کو مقدم رکھنا چاہیے۔ محترم حاضرین، یہاں پر دونوں انبیاء نے اجتہاد کیا، یعنی اپنی طرف سے ایک دماغ سے علم کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ اسی بنیاد پر بعض علماء نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام بھی بہت سارے مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں، یعنی اگر اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو انبیاء اپنی رائے کے طور پر فیصلہ کرتے ہیں، اگر وہ فیصلہ صحیح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق وحی نازل کرتے ہیں، اگر وہ فیصلہ اللہ کو پسند نہیں آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فیصلے کو بدل دیتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے فیصلے کیے۔ جب غزوہ بدر کی لڑائی ہوئی، پہلی لڑائی تھی، تو 70 قیدی مشرکین مکہ کے پکڑے گئے۔ اب اس وقت اسلام میں کوئی نظام نہیں تھا، یا یوں کہیے اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں تھا، تو لہذا اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، لہذا ان سے پیسہ جزیہ لیجئے اور ان کو یہاں سے جانے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت ابوبکر نرم دل انسان تھے اور اللہ کے نبی بھی نرم دل تھے، تو آپ نے ان کے فیصلے کو پسند کیا۔
حضرت عمر نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ لوگ ہمیں مارنے آئے تھے، اللہ اس کے رسول کے دشمنی کرنے آئے تھے، لہذا ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے، یہاں کسی کو بخشا نہ جائے۔ اب دو طرح کے فیصلے آئے، اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے حضرت عمر کے فیصلے کو پسند کرتے ہوئے کہا کہ کسی نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو اور ان کے خون کو وہ زمین میں نہ ملا دے۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رو رہے تھے جب حضرت عمر کا گزر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے اور تم دنیا کا مال چاہتے ہو۔ تو یہ فیصلہ اللہ کے نبی کا تھا جو اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کی ہر بات کو مان لیا، یہ بھی آپ کا فیصلہ اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ نے قرآن میں کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، کہ اے نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کیونکہ آپ نے بغیر تحقیق کے ان کو اجازت دی، تو آپ کا یہ فیصلہ بھی اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے فیصلے آپ نے ایسے کیے، مثال کے طور پر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ جو کھیتی کرنے والے تھے وہ کھجور کی تعبیر کرتے تھے۔ تعبیر ہوتی کیا ہے کہ ایک میل ٹہنی کو فیمیل ٹہنی کے ساتھ، یا ایسی ٹہنی جس میں پھل نہیں ہے، پھل والی ٹہنی کو لے کر اس میں ملا دیا جاتا ہے، جیسے آج کل یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو مدینہ کے لوگ کرتے تھے، اس سے اچھی فصل آتی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا مت کرو، تو صحابہ نے نہیں کیا، اس سال فصل ہی نہیں ہوئی۔ تب آپ نے کہا کہ دنیا کے معاملات تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، لہذا جیسے کرتے تھے ویسے کیا کرو۔ محترم حاضرین، یقیناً جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی جو بھی فیصلے ہوتے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے قصے پڑھنے، اس سے عبرت اور نصیحت لینے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔